السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسکون زبان ہے اور میں اس چینل پہ وہی تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید بڑھتے ہیں سبق کی تشریح کی طرف، لیکن میرے چینل پہ نئے آنے والے ان کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کرو، گھنٹی کے بٹن دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے۔ تو اچھا، تو بڑھتے ہیں، یہاں تک تو تشریح ہو گئی تھی کہ خدا جانے اور کون سی نعمت چاہتا ہے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ لوگ کہیں گے، یہاں سے آغاز کرتے ہیں، لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں۔ بیہودہ یعنی فضول قسم کے خیالات ہیں۔ بغیر دوستوں کی زندگی دوبر ہوتی ہے، یعنی بغیر دوستوں کی زندگی دوبر مطلب اجیرن ہوتی ہے، چینی ہوتی ہے، اور یہ ان سے بھاگتا ہے، یعنی یہ اپنے دوستوں سے بھاگتا ہے۔ یہ کون سا شخص ہے؟ یہ ایسا شخص تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں، مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا ہوں۔ یعنی کہنا یہ چاہتے کہ میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، مطلب یعنی مجھے دوست پسند ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، اور میں یہ جانتا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں، یعنی مطلب گپ شپ لگانے کے لیے، میری حالت پوچھنے کے لیے، حالت دریافت کرنے کے لیے وہ آتے ہیں، اور میرے خیر طلب ہیں۔ خیر طلب مطلب یعنی میرا خیر چاہتے ہیں، میری بھلائی چاہتے ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے، عملی نتیجہ یعنی جو پریکٹیکل جو نتیجہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا، مطلب یعنی جو عملی نتیجہ ہے وہ یہ ہے، احباب حب کی جمع، حب کے معنی کیا ہے؟ حب کے معنی دوست، اور احباب کے معنی دوستوں، یعنی زیادہ دوست، کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، یعنی مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، یعنی وہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتے لیکن میرا کیا ہو جاتا ہے؟ میرا نقصان ہو جاتا ہے۔ چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، نفرین مطلب یعنی ملامت کیا جائے، مجھے مذمت میری اس بات پہ لوگ کر لیں، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ کہے بغیر یعنی جو بھی بات کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، کہ آج تک میرے سامنے یہ ثابت نہ کر سکا، کہ آج تک یعنی مگر میں یہ کہیں بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا، کوئی دوست یہ ثابت نہ کر سکا۔ ثابت کی جمع ثوابت ہے کہ احباب کا ایک جمع غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ احباب کا ایک جمع غفیر یعنی زیادہ لوگ، ہجوم اور شناسائی جان پہچان کے دائرے کو، شناسائی یعنی جان پہچان رکھنے والا، تو جان پہچان شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر میرے دوست میں اضافہ ہو گیا تو مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ یعنی یہ زیادہ آج کل زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس میرے دوست زیادہ ہو جائیں، اور فیس بک پہ وہ فرینڈ ریکویسٹ وغیرہ بھیج رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے وقت کا فائدہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا وقت کس چیز میں گزر رہا ہے، کیا میں فائدے کے بجائے فائدے کی طرف جا رہا ہوں یا میں فضول کام کی طرف جا رہا ہوں؟ تو پھر کیا ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی فائدہ ہے تو وہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں فائدہ بھی نہیں ہے اور آپ کچھ کہہ رہے ہو، بہرحال یہاں پہ کہتے ہیں، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے، دنیا میں کچھ کام کریں، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کبھی بھیجا ہے، کسی انسان کو بھیجا ہے، تو انسان کو زندگی کے حوالے سے سوچنا چاہیے، اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزارنی ہے، باتوں میں مطلب یعنی فضول باتوں میں عمر نہیں گزارنی چاہیے، کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں زندگی کے حوالے سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی بہتر ہو جائے، تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، جو نہایت عزیز ہیں، جو بہت زیادہ عزیز دوست ہیں، ان دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو کتاب پڑھنی ہے، اگر آپ کو مطالعہ کرنا ہے، اگر آپ آگے جانا چاہتے ہو تو آپ کو کچھ دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو، کیسی مصیبت مجھے پڑے، مطلب اگر میں برداشت کروں گا لیکن میں ان دوستوں کو ضرور چھوڑوں گا۔ لہٰذا یہاں تک تو یہ تشریح ہو گئی ہے، اور آگے بھی کرتا چلوں۔ مثلا ابھی آپ کو کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کے ایک دوست ہیں، مثلا میرے دوست احمد مرزا ہے، تو احمد مرزا ہے جنہیں میں بڑبڑیا دوست کہتا ہوں۔ بڑبڑیا شور شرابہ کرنے والا بھی ہے، بغیر سوچے سمجھے بولنے والا بھی ہے، اور سیدھا سادہ آدمی بھی ہے، سب گو اور بھی ہے یا وہ گو بھی ہے، تو یہ کئی معنی ہیں ان کے۔ یہ نہایت معقول آدمی ہے، نہایت معقول مطلب یعنی سوچے سمجھے والے ہیں، یعنی یہ صاحب عقل آدمی ہے، اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے۔ میری ان کی دوستی کیا ہے؟ یہ پرانی اور بے تکلفی کی ہے، انہیں بہت پرانی دوستی ہے ان کی اور میری، مگر حضرت کی خضرت میں یہ داخل ہے، خضرت مطلب یعنی عادت میں یہ داخل ہے کہ 2 منٹ نیچلا نہیں بیٹھا جاتا، 2 منٹ کے لیے انتظار نہیں کر سکتے، جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو لٹ پلٹ کرتے ہوئے، تو یہ جب وہ آتے ہیں تو وہ چیزوں کو لٹ پلٹ کرتے ہوئے آتے ہیں، اور شور مچاتے ہوئے چیزوں کو لٹ پلٹ کرتے ہوئے آتے ہیں،
تو یہاں تک تو یہ تشریح ہو گئی، انشاءاللہ اس کے بعد تشریح اور بھی اپلوڈ کروں گا، تب تک کہ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔